وجل نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جتنا تمہاری جان پر تمہارا حق نہیں، اس سے زیادہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حق ہے۔ اسی لیے حضور کے عاشقوں نے یہ پکارا ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان فدا کر دینا، اس کو بھی عاشقوں نے کم سمجھا ہے۔ اگر کروڑوں جانیں ہوتی سب حضور کے قدموں پر وار دیے جاتے۔ عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن کہتا ہے، میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ ایمان صرف تمہارے سروں پر دکھنے والی ٹوپی کا نام نہیں ہے، ایمان صرف تمہارے چہروں پر نظر آنے والی داڑھی کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جبے کبے اور اماموں کا نام نہیں ہے۔ دین اور ایمان کیا ہے؟ اقبال سے پوچھو تو یہی کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دل ہماؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، اور اگر تو رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا، زندگی ابو لہب کی طرح۔ اور جب حسان الہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دن میں 100 بار تسبیح پڑھنے کا نام ایمان ہے، اور گھڑی گھڑی سجدے کرنے کا نام ایمان ہے، یا پھر کوئی سفید لباس پہننے کا نام ہے ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضور کی ذات عین ایمان، ایمان یہی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم بات، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ذات مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج جیسے کہ آپ کو اعلاناً بھی بتایا گیا یوم صدیق اکبر ہے، ایمان اگر کہیں سے لینا ہو تو صدیق کے قدموں سے حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو سمجھایا ایمان کا اصل درجہ کیا ہے۔ ایمان کا درجہ آپ سے پوچھا گیا زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے آپ کو دنیاوی چیزوں میں؟ فرماتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، کہتے ہیں صرف رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا میری زندگی کا سب سے پسندیدہ کام، سب سے پسندیدہ کام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایمان سیکھو۔ یہ اگر مگر کی جو باتیں آج آئی ہیں یہ ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں، ڈگمگا دیتے ہیں۔ آج آپ سوچ رہے نا یہ ہزاروں آفتیں، ہزاروں مصیبتیں کیوں آ گئی ہمارے اوپر اچانک؟ ہر ایرا غیرہ ہمیں آنکھ دکھانے لگ گیا، کروڑوں کی تعداد ہوتے بھی۔ اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں، جنگ احد کو یاد کر لیتے ہیں۔ احد کے میدان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں، اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ جملہ یاد رکھیں، کیا فرمایا حضور نے؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ جنگ چل رہی تھی،
مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے، مال غنیمت سب میدان میں پڑا رہا، بکھرا رہا، سب مشرکین بھاگنے لگے، جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو جو میدان میں صحابہ تھے وہ مال جمع کر رہے تھے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے صحابہ تھے، 50 تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی، اب ہم بھی اترتے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ چند صحابہ نے کہا رکو، رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ تو باقی صحابہ نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی آمدن خطا تھی، اجتہاد نے کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا مطلب تو جنگ ختم ہونے تک کا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے، چلو اترو۔ تقریباً آدھے سے زیادہ صحابہ نیچے اتر آئے، جو اونچے ٹیلے پر جبل رمات پر کھڑے تھے، وہ لوکیشن ایسا تھا، میرے آقا نے ایسا کھڑا کیا تھا، کوئی کافر سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ آدھے سے زیادہ صحابہ جب اتر گئے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے مشرکین میں جو جرنیل تھے خالد بن ولید، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، دیکھا یہ ٹیلہ خالی ہو گئے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے دوڑاتے ہوئے لائے، اور اوپر جو کھڑے باقی صحابہ تھے ان سب کو شہید کر دیا، ان کو تیر سے شہید کر دیا، ان کو گرایا، پھر میدان میں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا، اور بھاگے ہوئے مشرکین کی پلٹ آئے، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، بیچ میں صحابہ پس گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے، جنگ احد، جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چھپایا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر کی سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے پیٹ پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں جانتے ہو؟ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ محدثین اور شارحین نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم تھا، میرے آقا کا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ صحابہ انتظار نہ کرے، نہ کیے اور اتر آئے۔ اس ایک خطا کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوئی۔ اور شارحین شراح فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے حکم کی مخالفت مت کرنا، ورنہ میں تمہیں فتنے میں مبتلا کروں گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کروں گا۔ دو چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اگر رسول پاک کے حکم کی مخالفت میں آ گئے یا تو فتنے میں مبتلا ہوں گے یا تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، وہ جان بوجھ کر کی ہوئی خطا نہیں تھی، اجتہادی خطا تھی۔ اس کے بعد 70 صحابہ کی جانیں جا سکتی ہیں، اور آج جان بوجھ کر کے جو رسول اللہ کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال رہی ہو امت، تو ہماری 70 لاکھ جانیں جائیں تو بھی کم، 70 لاکھ جانوں کا نقصان بھی ہو تو یہ کم ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر۔ میں جو ایمان ہے اس کو بتا رہا ہوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے صلح کر رہے تھے، حضور صلح کر رہے تھے، صحابہ ان میں سے کچھ راضی نہیں تھے، ان سے جنگ کرنا چاہیے، ان کافروں کے چھکے چھڑا جائے، ان کو مارنا چاہیے، یہ ہمیں عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، لیکن رسول پاک صلح کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول پاک کے پاس عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر میں صلح کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے، صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ حضور جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت عمر سیدھے کہاں آئے جانتے؟ جن کا آج یوم ہے صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے
اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ مکہ کے مشرکین سے صلح کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہاں مجھے پتا ہے، عمر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ کہو جنگ کی اجازت دے، صلح نہ کرے۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر کو اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا، حضرت عمر کے دونوں کندھے پکڑ کر کے ہلایا اور کہا الزم غرض کے یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان۔ اگر رسول نے فرما دیا اگر پھر نہ کرو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں بحث چل رہی تھی کسی مسئلے پر، دونوں دلیلیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا، مگر ابھی اتنا کہا تھا حضرت عمر نے تلوار نکالی۔ اللہ، حضرت عمر نے تلوار نکالی، جملہ روک دو۔ بیٹا صرف یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا، مگر اتنا کہا تھا تلوار نکالا۔ کہا خبردار، میرے رسول کے فرمان کے بعد اگر مگر نکال دیا، عمر کی چھت کے نیچے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات پاک سے لوگوں کو یہی بتایا، عزیزان گرامی، کل جہاں ہماری، کل کائنات ہماری رسول پاک کی ذات ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لو۔ اقبال نے بہت پیارے انداز سے کہا تھا، اقبال کے شاعر سینکڑوں اشعار ہوں گے، ہزاروں اشعار ہوں گے، سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک شعر ہی کافی ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم کیا کیا حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہو؟ تم کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تمہیں سیاست چاہیے، تمہیں کرسی چاہیے، تمہیں تخت چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، یہ سب چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر، لوح و قلم تیرے، حضور سے محبت کر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مقام مصطفیٰ بیان کیا۔ زندگی بھر ان ہمارے مشائخ بزرگوں نے جو ٹاپک ہمیں دیا ہے وہ ناموں سے مصطفیٰ کا ہے۔ آج کے دور میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پوری امت کو کوئی نام جمع کر سکتا ہے اور جگہ سکتا ہے تو صرف آمینہ کے لال کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی ایک پاکھنڈی پھونک رہا تھا حضور کی شان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔ جانتے ہیں میرے عزیزوں، ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ اپنے جسم تو جسم، اپنے دل اور کلیجے کے 1000 ٹکڑے نکال کر رکھے تھے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیں، معاملہ یہ تھا کہ کبھی کسی گستاخ کے خلاف کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل دیکھ بھی لینا، تجربہ بھی کر لینا۔ جس وقت ہم نے للکار کر کے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، جس کی ہمت ہے میرے مصطفیٰ کے غلام سے دو بدو مقابلہ کر کے دکھائے، اس اعلان کے بعد میرے عزیزو ہر سنی گھر کا بچہ تو بچہ ہے، ہر گھر کا بوڑھا اپنی جگہ پر، ہر جوان اپنی جگہ پر۔ میرے پاس آج بھی وہ لیٹر بھی موجود ہیں، وہ میسیجز بھی موجود ہیں کہ ہمارا جن سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارا جن سے کوئی سروکار بھی نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بھی ہمیں مراسلے بھیجے، میسیجز بھیجے، کہا مولانا تمہارا ہمارا اختلاف 1000 ہو، گنبد خضرا کی عظمت پر ہم بھی نچھاور ہونے کو تیار۔ میرے عزیزو یہی بات میں نے محسوس کیا کہ اس امت کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، اس امت کو ٹکڑوں میں بکھیر کے رکھ دیا جائے۔ علماء توجہ سے سن لیں، ان کو جوڑنے کے لیے پھر کوئی کپڑا پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جوڑنے کے لیے رسیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار نام مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ،
1000 ٹکڑے ہو امت ایک جھنڈے کے نیچے پھر آ جائے. میرے عزیزوں ظالموں نے یہ سمجھا ہوگا جیسے وہ عقیدت رکھتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں سے، ایسا ہی مسلمانوں کا بھی معاملہ ہوگا. انہیں ابھی پتہ ہی نہیں. یہاں تو میرے آقا کے وضو کے قطرے کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. آج بھی یہ جذبہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. مجھے آج بھی 2 سال پہلے کی بات یاد ہے. رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے اعلان کیا تھا چلو ہم آتے ہیں آگ میں کودنے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بچے اس بات کو جانتے ہوں، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے. بیچ رمضان میں ایک نوجوان آیا، ہپی کٹ ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، پھٹے کپڑے ہیں، جیسے فیشنیبل لوگ گھومتے رہتے. کان میں بالی بھی، نشہ کرنے والے بھی ہوں گے. نوجوان آیا اور کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس آنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا ہوں، میری دنیا ہی الگ ہے، لیکن ابھی سنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آگ میں کودنے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا سنا؟ کہا موبائل میں دیکھ رہا تھا، ممبئی کی سرزمین کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا میرے حلیے کو مت دیکھیں، آپ نہ جانا پہلے میں کودنے کو جیتا. اس دن یہ احساس ہوا حلیہ اپنی جگہ پر، اس کے گناہ اپنی جگہ پر. اے آمینہ کے لال تو نے کس کس دل میں اپنا گھر بنایا ہوا، کس کس کو اپنا عاشق بنایا ہوا ہے. میں نے اس دن دیکھا اس نوجوان کو آنکھیں چھلک پڑی، پھر پکار کر مکین گنبد خضرا سے عرض کیا یا رسول اللہ امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے. اور آپ کے سامنے رکھ دوں، جلسوں میں جانے کا میرا مزاج نہیں تھا، اور میں جلسوں کے اس طرح روزانہ کے بیانات کا مقرر بھی نہیں. میں جذباتی آدمی ہوں. اکثر جو جلسوں کے مقرر ہیں جیسے علامہ ذکر اللہ صاحب، یہ سب اس میدان کے ماہرین ہیں، اس میدان کے گھوڑے ہیں. میں جو جلسوں میں جانا شروع کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، آج بھی. لیکن جلسوں میں ویسے بھی آپ پوری رات کھپاتے ہیں، بہت سارے معاملات، لیکن بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں بات کرتا. ایک بات میں نے ہندوستان کے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا. 6 مہینے میں تقریباً 22 اسٹیٹ کا میں نے خود خبر کیا، 100 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا ہو. کوئی ایک جلسہ بھی نہیں جہاں سے لبیک کا نعرہ نہ رہا، کوئی ایک جلسہ بھی نہیں. ہمارے آنے سے لے کر جانے تک ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس ظالم دنیا میں امت مصطفیٰ کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جو کام کیا وہ کیا کام ہے جانتے ہیں؟ امت کو ہمیشہ نشہ میں مبتلا ہو، ایسا نشہ دو کہ پھر یہ کبھی اٹھ نہ سکیں. کیونکہ دنیا کو پتا ہے اگر ایک مصطفیٰ کا دیوانہ اٹھ جائے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھتا. ہاں حقیقی بات ہے، ورنہ 3000 انگریز مل کر کے ایک کفایت علی کافی کو نہیں گرفتار کرتے. ایک کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز آئے تھے. ہاں سب کو پتا ہے ایک دیوانہ مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. ایک اٹھ جاتا ہے ہزاروں کی نیندیں حرام کرتا ہے. اور اکبر جیسا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا، الیکشن کا نہیں، 48 سال سے حکومت کرنے والا بادشاہ، ایک جوان مجدد الفسانی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کہاں بادشاہ کی طاقت و قوت اور کہاں ایک عالم ربانی. دنیا کو پتا ہے ایک حق بولنے والا عالم زندہ ہو گیا تو ہزاروں کی نیند حرام کرتا. یہ ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا، یورپ کی سرزمین تک ہلتی ہوئی نظر آتی تھی جب پڑوس ملک سے خادم حسین لبیک کا نعرہ لگا. پیروں سے محفوظ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کہے تو دنیا کے تخت ہلتے ہوئے نظر آتے. کیوں؟ یہی بات سمجھو میرے عزیزو، دنیا ہمیشہ سلانا چاہتی ہے. تم سوتے رہو، تم بجلی، گٹر، نالے، پانی اس کے بارے میں بات کرتے رہو، حضرت مصطفیٰ پہ ہمیں بات کرتے.
یہ آج سیاسی ماحول بھی یہی ہے، جتنے ہمارے سیاسی نیتا بھی تم چن کر کے بھیجے ہو، ان میں ایک بھی ایسا نہیں مائی کا لال جو میرے عصمت مصطفیٰ کی عظمت پر بات کرے۔ میرے عزیزوں، ہم کہتے ہیں یہ گٹر نالے بجلی کی کمی یا پانی کبھی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزت مصطفیٰ عزیز، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نام سے ملی۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں مکمل کرتا ہوں۔ نشہ میں ایسا سلا دو، نشہ میں ایسا سلا دو کہ اٹھ نہ سکے۔ پچھلے کئی سالوں سے تم پر بھی یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا گیا، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ ان کو اتنا نشہ دو۔ نشہ کا مطلب صرف کوکین، افیون، چرس، گانجائی نہیں، تمہیں انٹرنیٹ کے نشے میں بھی مبتلا کر کے رکھا گیا، اتنا کہ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے تو یہ فیس بک انسٹا چلاتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو نہ اسلام کی فکر ہو، نہ قرآن کی، نہ عظمت مصطفیٰ کی، ساری باتیں اسی میں چلتی رہے۔ میں نے عربوں کو دیکھا وہ مدہوش ہو چکے، ان کے ہاں اب ہوش باقی نہیں رہا، کوئی کچھ بھی پھونکے وہ نشہ میں ہے آج۔ اچھا، دنیا نشہ میں ڈالنے کے بعد چیک کیسے کرتی ہے؟ یہ پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر جب بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے یا گولی دیتا ہے سن ہونے کے لیے، تو پھر تھوڑے سے تھپڑ مار کر دیکھتا ہے، چونچی کاٹ کے دیکھتا ہے، کینچی لگا کے دیکھتا ہے۔ اگر ہاتھ پیر ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا۔ پھر ایک انجیکشن دے دو، ہاتھ 2-4 تھپڑ مارنے کے بعد ہاتھ پیر بھی نہیں ہلاتا، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا۔ اب ڈاکٹر جو ہے چیڑ پھاڑ کرتا ہے، یعنی آپریشن شروع، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، اس کا مطلب بے ہوش ہو گیا ہے۔ دنیا کے چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے، ڈاکٹر اسی طرح چیک کرتا ہے، لیکن یہ ظالم دنیا جو امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرتی ہے، نشہ میں لا کر، بد اخلاقی میں لا کر، بے حیائی میں لا کر، اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی ظالم کتے کو حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے لگایا جاتا ہے، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف۔ بھونکو، جب کوئی کتا بھونکتا ہے، یہ دنیا کے لٹیرے دور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں امت پوری بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ پوری بے ہوش ہو گئی، آواز کہیں سے نہیں آئی، آواز نہیں آئی، اور اگر ہوش میں ہے تو پھر وہ سمجھتے آتی پلان ٹھنڈا رکھو، ابھی یہ بیدار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جگہ جگہ جلسوں میں جا کر میں خود چیک کرنے لگا۔ جلسوں میں آنے کا میرا مقصد یہ تھا، انہوں نے پورے ہندوستان بھر نہیں دنیا بھر میں نشہ پلایا امت کو، اور آپ حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لیے کتے پیدا کیے، اور جب وہ بھونکنے لگے میں خود بھی جا جا کر کے دیکھنے لگا کیا حقیقت میں امت بے ہوش ہو گئی یا نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اس ماحول کو مشاہدہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ظالموں، تمہارے کتے بھونکتے رہ گئے، لیکن ابھی امت پوری بے ہوش نہیں ہوئی، اس لیے کہ جہاں تم ایک بار بھونکتے ہو، مجھ جیسے ہزاروں علماء تمہیں شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی عظمت پکار پکار کر کہتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، ابھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ تمہارے لبیک کے نعرے، یہ تمہارا مچھلنا، یہ راتوں میں تمہارا جوش و خروش اس بات کی علامت ہے کہ ابھی امت مری نہیں ہے، بلکہ ابھی میرے مصطفیٰ کے نام پر مرنے کو تیار ہے، ابھی مرنے کو تیار ہے۔ جب تک یہ تمہارا حوصلہ باقی رہے گا، بے فکر رہو، بے فکر رہو، کچھ بال بیکا نہیں ہوگا۔ ادھر ادھر موسم کے کیڑے آتے رہیں گے، موسم جاتے ہی چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ بہت فکر انگیز، بہت فکر میں رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر اتنا جذبہ بھی باقی ہے، تمہارے بچوں کے اندر لبیک پکارنے کا جذبہ بھی باقی ہے، بے فکر رہو، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔
जिस दिन तुम मरे रह गए, बेहोश रह गए, अपने मोबाइलों में खेलते रह गए, तो फिर इंतजार करो कि तुम्हारे घरों पर ये चिंगारियां आग बन करके जला देंगे, ये जला देंगे। लेकिन अब तक होश बाकी है। मैं उलमा से ये कहता हूँ, जहां जाए इस कौम को जगाए तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर। अगर उनके सीनों में नाम मुस्तफा पर मचलने का जज्बा है तो समझ लें कि ईमान का चिराग अभी जिंदा, ईमान का चिराग बुझा नहीं है। और जब तक ईमान का चिराग रोशन है, किसी भी जालिम कुत्ते को तुम पर अल्लाह गालिब नहीं होने देगा, गालिब नहीं होने देगा। इन यंसुरकुमुल्लाह वला गालिब लकुम, कुरान कहता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पे आए कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी, मेरी छोटी सी जिंदगी में मैंने देखा है ये जो अज़मत, ये जो इज्जत मिली है सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर मिली है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ लोगों, आपके लिए एक मैसेज है मेरा, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में कभी खसारे नहीं होते। इसीलिए आज हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो मेरे मुस्तफा के नाम पर पिलाए, हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करे तो अज़मत मुस्तफा सिखा करके परवरिश करे। मदीने की उस माँ पर मुझे कुर्बान होना चाहिए, हर मोमिन को कुर्बान होना चाहिए। जंगे उहद में एक औरत दौड़ती हुई आई, उसका जवान बेटा शहीद हो गया। आई तो क्या कहती है, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मेरा इकलौता बेटा था, शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने बेटे को दे दूं, अगर आप इजाजत दें। कौन माँ ऐसी है जिसके लाल की मौत हो गई हो और वो किसी से इजाजत लेने जाए? यहाँ तो मातम उठ जाता है, रोना पीटना शुरू होता है, लेकिन वो मदीने की खातून थी, मेरे आका की सहाबिया थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जा तेरे जवान की लाश को देख ले। जब वो मैदान में आई, अपने जवान बेटे की लाश खून में लथपथ है, लेकिन देखने का अंदाज क्या है, आते साथ अपने बेटे के जिस्म से जुब्बा हटा दिया, तवज्जो, जुब्बा हटाया और उसके बाद लाश को पलट करके पीठ पर हाथ फेरती रही और उसके बाद फिर जुब्बा सही करती है और सजदे में गिर जाती है। सजदा करके अल्लाह की बारगाह में कहती है, ऐ रब्बल आलमीन, तेरा शुक्र है मेरे जवान को तूने अपने हबीब की खिदमत में कबूल किया, अपने हबीब की इज्जत पर कबूल किया है। अब सुनो, जो वहां पर सहाबा थे वो पूछने लगे, ऐ खातून तेरा बेटा शहीद हुआ है, तू अपने बेटे को यूं पलट पलट कर क्यों देख रही है? क्या कहती है, मेरा एक ही जवान बेटा था, जब ये रुखसत हो रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी। आप लोग बैठ जाइए। हाज़रीन, यकीनन खलीफा हुज़ूर ताज शरीअत अल्लामा सलमान अज़हरी की जो गुफ्तगू हो रही है, अगर इसे हम सही से सुन लें, ये गुफ्तगू नहीं, दर्द है दिल का जो आज उम्मत मरहूमा की ज़रूरत है सुनने। बहुत सुने, जब से आप बहुत सुनते हैं, अजीम शान गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में जितना अदब किया जाए उतना हुजूर का इश्क बढ़ता चला जाता है। महफिलों में अदब मलहूज रखें। मैं अर्ज कर रहा था, मदीने की वो खातून अपने जवान बेटे को इस तरह देख रही थी तो सहाबा ने पूछा कि ए माँ, तू क्या देख रही है अपने बेटे के लिए, क्या देख रही है? वो खातून कहती है, जब मेरा लाल जा रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि मेरे बेटे जा रहा है रसूलुल्लाह की खिदमत में, देखना कभी मैदान जंग में अगर दुश्मन गालिब आ गए तो पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत। ये माँ कह रही है, ये माँ कह रही है, हुजूर को छोड़कर भागना मत।
اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے پیچھے سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. توجہ کیا کہتی ہے؟ اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. یہ عورت کہتی ہے میں جب سنتی ہوں کہ مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا, مجھے ڈر تھا, اسی لیے آتے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کے جبے کو ہٹا کر پہلے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھا کہ کہیں پیچھے سے زخم کھا کر کے تو نہیں مرا. میں نے پورا ہاتھ پھیر کر کے دیکھا, پھر سجدے میں گر گئی, اس لیے کہ میرے اس جوان لال کی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں, جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر کے گیا. ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے, ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے, میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو سینے پر زخم کھا کر کے میرے مصطفیٰ کی عظمت بلند کر کے گیا. کہاں ہے وہ مائیں, کہاں ہے وہ عظمت والی خواتین؟ عزیزان گرامی وقار, آپ ہرگز نہ گھبرائیں. کیا اگر ہمارے بچے مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, عورتوں میں سے کوئی اسے یہ نہ کہے حالات خراب ہیں گھر میں بیٹھ جا. اگر کوئی عورت کہتی ہے تو کل کو اتنے حالات خراب ہوں گے کہ تمہاری عزت نوچنے والے کتے بھی آ جائیں, یہ جوان تمہاری عزت نہیں بچا سکیں گے. ان کو آج اتنا سکھا دو کہ ہماری عزت اپنی جگہ پر, پہلے رسول اللہ کی عزت بچانے نکلو. جب جوان مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے گا, اللہ کریم اس کے گھر کی عزت خود محفوظ فرمائے گا, اس کے گھر کی عزت اللہ محفوظ فرمائے گا. کیا مدینے میں عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر صحابہ نہیں جاتے تھے؟ کیا نہیں جاتے تھے؟ اگر وہ صحابہ چلے جاتے تو ان کے گھروں کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ وہ خلاق کائنات فرمایا کرتا. آج بھی ہمارے بزنس, ہماری دکانیں, ہمارے جاب, ہماری بلبلیاں, ہمارے بچے سب اللہ کے حوالے ہیں. لیکن جوانوں اپنے دلوں میں اتنا جذبہ ضرور رکھو کہ مجھے اللہ نے جو پیدا کیا وہ کس لیے پیدا کیا, مجھے کس لیے پیدا کیا. میرے جملے سمیٹتا ہوں, آخری جملے. آپ کو کبھی یہ سوچنا ہوگا اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, میری زندگی کس لیے, میری لائف کیوں ہے؟ کیا صرف کھانے پکانے اور گپے اڑانے کے لیے؟ میری زندگی صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں. اگر سننا ہے زندگی کیا ہے, تاج الشریعہ کو سنو. فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. آؤ اب آخر میں یہ عہد کر کے آپ سے اٹھتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی روحوں کو متوجہ کرو, اپنے دلوں کو متوجہ کرو اور عرض کرو یا رسول اللہ, آج کے اس چھالدہ کے جلسے میں بیٹھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں اور آج یہاں سے عزم کر کے اٹھتے ہیں یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کے باب پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, لوا کے تلے سنا میں کھلے. یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.